ایڈجسٹ کر تم ایڈجسٹ کرو میں اتنے دن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. لاسٹ کا ٹاپک سب کو یاد ہے؟ لاسٹ کلاس میں ہم نے کون سی دعا کے بارے میں بات کی تھی؟ دعائے فرج کے بارے میں. ٹھیک ہے, ہم نے دعا کو دیکھا تھا, دعا کے مفہوم کو دیکھا تھا. دعائے فرج کس سے منسوب ہے؟ امام زمانہ سے منسوب ہے. آپ کے اپنے الفاظ ہیں. امام زمانہ سے ایک اور دعا منسوب ہے جو آج ہم دیکھیں گے, اور وہ ہے دعائے عہد. دعائے عہد ہم نے دعائے فرج میں بھی یہ کیا تھا کہ یہ دیکھا تھا کہ جو ہے وہ لفظی معنی کیا ہوتے ہیں, لغوی معنی, اصطلاحی معنی, اور جو ہے وہ پھر ہم اس دعا کی طرف گئے تھے. ٹھیک ہے, تو عہد, لفظ عہد جو ہے کیا؟ وعدہ. اوکے, کیسا وعدہ؟ سچا وعدہ, جھوٹا وعدہ؟ ہماری دوست جب ہم سے کہتے ہیں اللہ کا وعدہ ہم یہ کریں گے تو ہم سوال کرتے ہیں نا, سچا والا وعدہ یا جھوٹا والا وعدہ؟ ایسے ہی چھوٹے بچے ہمیشہ یہی کر رہے ہوتے ہیں. مما اگر کہتے ہیں کہ وعدہ میں جو وہ آئس کریم کے لیے ضد کر رہے ہیں یا کسی چیز کے لیے ضد کر رہے ہیں, کھلونے کے لیے یا کوئی چیز لینے کے لیے, تو جب مائیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے وعدہ جب یہ ہوگا یا اتنے ہفتے بعد یا اچھا رزلٹ آئے گا تو یہ کریں گے, تو ہم پوچھ رہے تھے مما یہ سچا والا وعدہ ہے یا جھوٹا والا وعدہ ہے؟ تو دعائے عہد کون سا والا وعدہ ہے؟ سچا والا وعدہ ہے. اچھا, یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, لفظ لغوی معنی وہی ہو گیا جیسے آپ کہہ رہے ہو کال, کہ جو ہے وہ ہم زبان سے بول رہے ہیں, ایک بات کر رہے ہیں, اور وہ بات کہتے ہیں نا کہ مومن کی جو بات ہوتی ہے وہ حرف آخر ہوتی ہے, وہ سچی بات ہوتی ہے, ہمیشہ ہی سچی بات ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری باتیں جو ہے وہ آدھی سچی آدھی جھوٹی, اور کبھی ہم اپنی باتوں سے خود مکر جاتے ہیں. دوسرا معنی کیا ہے؟ وعدہ, معاہدہ, یعنی ایک اگریمنٹ کر رہے ہیں. ہم کس کے ساتھ اگریمنٹ کر رہے ہیں؟ امام زمانہ کے ساتھ. اور باہمی اقرار ہے, یعنی یک طرفہ اقرار نہیں ہے, یہ ڈبل سائیڈڈ اقرار ہے. یعنی کچھ وعدے ہم امام سے کر رہے ہیں, اس کے ریٹرن میں کچھ وعدے امام ہم سے کریں گے. ٹھیک ہے, دعائے عہد میری بچیاں پڑھتی ہیں, امید ہے سب پڑھتے ہوں گے تو معنی سے بھی واقف ہوگی. آج بس ہم اس کو تھوڑا سا اور زیادہ اس کی گرہ کھولنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, اوکے. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کسی قول اور اقرار پر پابند رہنے کا پختہ وعدہ, یعنی ایک اسٹرانگ اگریمنٹ ہے کہ جو ہے وہ ہم اپنے قول پہ, ہم اپنی کہی ہوئی بات پر کیا رہیں گے؟ قائم رہیں گے, اپنی بات سے پھریں گے نہیں. اور اس دعا کو جس میں ہم امام سے جو ہے وہ امام زمانہ سے تجدید بیعت, یہ بیعت ہم نے کب کی تھی؟ ہم نے کوئی بیعت کی تھی؟ کب کی تھی؟ اگر ہم شیعہ بنے تو کیسے شیعہ بن گئے ہیں؟ کیا کہتے ہیں علماء؟ کہتے ہیں نا کہ ایک عالم میں ارواح تھا جس میں ہم نے جو ہے وہ بیعت کی تھی, وعدہ کیا تھا, اس کے نتیجے میں آج ہم جو ہے وہ اس گھرانے میں پیدا ہوئے. تو یہ وہی بیعت ہے جسے ہم تجدید کر رہے ہیں. تجدید مطلب ہم اسے ریوائز کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ واپس دوہرا رہے ہیں تاکہ ہمیں اپنا وعدہ یاد رہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم امام زمانہ سے تجدید بیعت کر رہے ہیں, یعنی ہر روز ہم واپس ایک وعدہ کر رہے ہیں امام زمانہ سے, تو جس دعا کے ذریعے وہ وعدہ کر رہے ہیں اس دعا کا نام کیا ہے؟ دعائے عہد. اچھا, دعائے عہد کی سند کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, شیخ مفاتیح الجنان کس نے لکھی ہے؟ شیخ عباس قمی نے. انہوں نے اس میں جو سند بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس درود پڑھ دے محمد و علی محمد. آپ کے بہت چاہنے والے بہت خاص شاگرد ہیں جن کا نام ہے جناب زرارہ, زواد, رے, الف, رے اور ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ امام کی خدمت میں آتے ہیں, اور جو ہے وہ جیسے ہر امام نے جو ہے وہ قائم آل محمد کا ذکر اپنے شاگردوں, اپنے چاہنے والوں, اپنے اصحاب کے سامنے کیا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا جب ہمارا قائم آل محمد جو ہے وہ قیام کرے گا. مطلب ہر امام کے جو چاہنے والے تھے, جو ماننے والے تھے, جو پیروکار تھے, انہیں امام زمانہ کی بشارت دی گئی ہے. تو جب انہیں امام زمانہ کے بارے میں انہوں نے بھی سنا تو انہوں نے جو ہے وہ حسرت کی, آرزو کی, اور کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ جب قائم اس دنیا میں آئے تو میں ان کے زمانے میں ہوں. تو اس حسرت کی وجہ سے کہ قائم کا زمانہ دیکھیں,
جناب زرارہ کو جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعائے عہد تعلیم کی تھی. کس خواہش کی وجہ سے؟ کس خواہش کی وجہ سے؟ ان کی کیا خواہش تھی؟ کہ میں امام زمانہ کے زمانے میں، کاش کہ میں اس زمانے میں ہوتا. ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ اس موقع پہ امام نے جو ہے وہ ان کو یہ تعلیم کی تھی. اور پھر آگے امام نے، اب بہت اچھا امام کا جو ہے وہ پوری ایکسپلینیشن ہے اس دعا کے بارے میں. یہ پورا امام کا قول ہے: جو شخص 40 دن خلوص نیت سے ہر صبح اس دعا کو پڑھے تو وہ امام زمانہ کے مددگاروں میں سے ہوگا. کتنے دن پڑھنی ہے؟ کم از کم 40 دن. کیسے پڑھنی ہے؟ خلوص نیت سے. کب پڑھنی ہے؟ ہر صبح کو. ٹھیک ہے، تو ہم کیا ہوں گے؟ امام زمانہ کے مددگاروں میں ہوں گے. اور اگر وہ حضرت کے ظہور سے پہلے وفات کر جائے، یعنی بہت سارے ایسے نا جو دعائیں پڑھتے تھے لیکن ان کا انتقال ہو گیا اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا وقت معین کب لکھا ہوا ہے، ہم کب اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے. تو کہا کہ اگر ایسا ہو کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ہم اس دنیا سے چلے جائیں لیکن ہم اس دعا کو پڑھنے والے ہوں تو خداوند عالم اسے قبر سے اٹھائے گا. اچھا، قبر سے اٹھانے کا منظر اتنا حسین لکھا ہوا ہے. لکھا ہے کہ جو ہے وہ فرشتے قبر میں آئیں گے اور اسے خوشخبری دیں گے. کیا خوشخبری دیں گے؟ کہ تمہیں خدا نے یہ اختیار دیا ہے کہ اپنی قبر سے اٹھو اور جا کے امام کی نصرت کرو. کتنا اچھا موقع ہوگا نا کہ جب ہم قبر میں پڑے ہوئے ہوں گے اور جو ہے وہ فرشتہ آ کے ہمارے کندھے کو ہلائے گا اور بولے گا کہ جاؤ، خدا تمہیں کہہ رہا ہے کہ جاؤ اپنے محبوب کے پاس. ہمارے محبوب ہے امام زمانہ، ہم محبت کرتے ہیں امام زمانہ سے، ہمیں اجازت دی جائے گی کہ جاؤ اپنے امام زمانہ کی نصرت کر لو. تو اگر ہم زندہ ہوں گے تو ڈائریکٹ نصرت کریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو پھر خداوند عالم ہمیں قبر سے اجازت دے گا کہ ہم امام کی نصرت میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ خداوند عالم اسے قبر سے اٹھائے گا کہ وہ امام کے ہمراہ ہو جائے. پھر آگے اس کا ثواب بھی بتا رہے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسے دعا کے ہر لفظ، کتنی بڑی دعا ہے، 8 سے 10 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں. ٹھیک ہے، لفظوں کی کاؤنٹنگ میں نے کی نہیں ہے، آپ لوگ کر لینا گھر جا کے. کہ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر لفظ کے عوض 1000 نیکیاں عطا کرے گا. امام کی نصرت تو جو ایک بینیفٹ مل رہا ہے سب سے بڑا، وہ تو میں کہہ رہی ہوں بونس گرینڈ پرائز ہے. اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بھی تحفے دے رہا ہے خدا. کیا کہ 1000 نیکیاں عطا کرے گا اور اس کے نامہ اعمال میں سے 1000 گناہوں کو محو کر دے گا، ختم کر دے گا. صرف نیکیاں عطا نہیں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ گناہ بھی ختم کر رہا ہے. تو ڈبل بینیفٹ یہ مل گیا، امام کی نصرت کا سب سے بڑا گرینڈ پرائز مل گیا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہے کہ امام نے جو نقل کی اور امام نے جو اس کی اہمیت فضیلت بیان کی وہ اس قول سے صاف نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آ جاتے ہیں فوائد. اگر میں پوچھوں فوائد ہمیں کیا نظر آئے؟ 3 فائدے تو بالکل نظر آ گئے. سب سے پہلی نصرت امام زمانہ، دوسری نیکیاں ملیں گی. کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 1000 نیکیاں ملیں گی. اور کتنے برائیاں جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ مٹا دیے جائیں گے؟ 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو علماء نے تفاسیر میں لکھی ہوئی ہیں وہ کیا لکھی ہوئی ہیں؟ جو 40 دن خلوص نیت سے پڑے گا تو خدا عمر کو یا تو طولانی کر دے گا، یعنی اتنی لمبی عمر ہو جائے گی کہ ہم امام کا ظہور کا زمانہ دیکھیں گے، یا پھر ہمیں قبر سے اٹھانے کی، یعنی قبر سے اٹھ کے نصرت امام کی اجازت مل جائے گی. ٹھیک ہے، پھر دوسرا ہے، اچھا بہت سے دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک عالم دین ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے بچے کے سامنے یہ والا ذکر کر رہا تھا کہ 40 دن پڑھو تو جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ زیادت امام نصیب ہو جائے گی. اس کے ایک بینیفٹس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو 40 دن پڑھتا ہے اسے زیادت امام نصیب ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کے سامنے اس کا ذکر کیا تو اس نے 40 دن پڑھی اور کہا کہ بابا مجھے تو امام زمانہ کی زیارت نہیں ہوئی. تو وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ 40 دن اور پڑھ لو. تو ہم لوگ کیا ہیں؟ بے صبر ہیں. ایسا ہی ہے انسان، کیا ہے؟ رزلٹ فوراً چاہتا ہے. اچھا کیا پتا کہ امام زمانہ کی آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا ہم گناہ گار جو ہے وہ امام زمانہ کی زیارت کر سکتے ہیں، یعنی انہیں دیکھ سکتے ہیں؟ تو آیت اللہ بہجت نے بہت حسین جواب دیا تھا. انہوں نے کہا کہ کیا امام زمانہ کو دیکھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ان کی معرفت اور ان کی رضا زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی ان کو راضی کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ آپ بتائیں کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ہم امام کی زیارت کر لیں یا ہم امام کو راضی کر لیں؟ دونوں میں سے کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ امام کو راضی کر لیں. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو تو یزید اور معاویہ دیکھ رہے تھے، تو کیا ایسا دیکھنا کوئی فائدہ پہنچا رہا تھا؟ فائدہ پہنچایا تھا؟ جس نے جو ہے وہ امام حسین کا جو ہے وہ سر قلم کیا وہ بھی تو اپنے امام کی زیارت کر رہا تھا.
لیکن بغیر معرفت کے، بغیر امام کو راضی کیے امام کی دشمنی میں زیارت کرنا، کیا زیارت ایسی زیارت فائدہ دینے والی ہے؟ تو امام کی رضا حاصل کرنا زیادہ ہے. اور اس دعا کو پڑھیں گے تو رضا امام میں زمانہ تو ہمیں حاصل ہو ہی جائے گی. تو ہمیں بے صبرا نہیں ہونا، زیارت امام نہیں بھی ہو رہی تو اس بات کا یقین ضرور رکھنا ہے کہ جب امام آئیں گے تو ہمیں امام کی نصرت کا موقع ملے گا. پھر کہا کہ جو پورا سال پڑے گا ابھی سال ختم نہیں ہوگا کہ اسے امام کی زیارت نصیب ہو جائے گی. پھر ایک اور جگہ ہے کہ جو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو امام اس کی قبر پر بنفس نفیس تشریف لائیں گے، یعنی خود ذاتی طور پہ اس کی قبر میں آئیں گے اور اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور اپنی نصرت کا اعزاز عطا فرمائیں گے. یعنی اگر امام ظہور کریں گے تو وہ خود ہمارے پاس آئیں گے اور ہمیں اپنی نصرت کے لیے بلائیں گے. تو بینیفٹ بہرحال ہمیں ملے گا. اور فائنل بینیفٹ کیا ہے اس کا؟ کیا ہے؟ نصرت امام زمانہ. اور عہد بھی تو اسی کا ہو رہا ہے کہ مولا ہم آپ کے جو کام ہے اس میں آسانیاں کریں، وہ آگے ترجمے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک سوال آتا ہے کہ دعا کے اثرات مرتب کیوں نہیں ہوتے؟ میں کہہ رہی ہوں اگر کوئی 40 دن پہلے زیارت ہو جانی چاہیے، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی مجھے بتائے گا بچوں میں سے؟ جی. ہمارے کچھ گناہ حائل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، گڈ. کوئی اور؟ آپ سوچ لو، کمپوز کرو اپنا آنسر، پھر پوچھتی ہوں. جی. ہم خلوص نیت سے نہیں پڑھتے. اوکے، خلوص نیت. اور کوئی جواب؟ ہمیں یقین نہیں، ہم ڈاؤٹ فل ہو کے پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں امام کی زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی. اوکے، گڈ. دکھاوے کے لیے ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نماز فجر کے ٹائم ہم اکیلے بیٹھے ہوئے یا صرف ہمارے گھر والے بیٹھے ہوئے ہم دعائے عہد پڑھ رہے ہیں تو کسی کو دکھا دیں. ایسا ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں اس چیز سے تکبر اور دکھاوے والی عبادتوں سے محفوظ رکھے. لیکن جو ہے وہ اچھا دعا کے اثرات مرتب کیوں نہیں ہوتے؟ جو عالم دین ہے، جو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک سب سے بری عادت جو ہے وہ کیا ہے؟ غفلت. غفلت کیا ہوتی ہے؟ غفلت کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑی بچیاں. اچھا یہ غفلت ایج کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے. چھوٹی بچوں میں شاید کم ہوگی، بڑی بچیوں میں غفلت زیادہ ہوتی رہتی ہے. پڑھائی کے حوالے سے بھی، ماں کا احترام کرنے، ماں کا ساتھ دینے، ماں کو کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنے، اس چیزوں میں، رشتوں میں، یہ ساری غفلت بڑھتی چلی جاتی ہے عمر کے ساتھ. غفلت ہوتی کیا ہے؟ غفلت کیا ہوتی ہے؟ کیئرلیسنس. اوکے. گمراہی، لاپرواہی. ہم لاپرواہ ہوتے جاتے ہیں، ہر چیز کو بہت کیا لیتے ہیں؟ بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے، پیپر ہونے والے ہیں تو کیا ہوا؟ ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، کم از کم پاس ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے، ہم ہر چیز کو بہت ہلکا لیتے ہیں. اور جو ہے وہ ہم اپنے جب ہم ہر چیز کو بہت ہلکا لیتے ہیں تو ہم بیسیکلی اس کے مقصد سے ناواقف ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اگر میں جو ہوں وہ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ لیٹ سپوز ماں باپ کے احترام کو ہی لے لیں کہ اگر میں ان کو بہت لائٹ لے رہی ہوں کہ ماں باپ ہی تو ہیں، ہر کسی کے ماں باپ ہیں، ہر کسی کے ماں باپ اس کو پالتے ہیں، مجھے کون سی جو ہے وہ ایکسٹرا توجہ یا ایکسٹرا کوئی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں ماں باپ میرے اوپر. ایسا ہی ہے، ہم جتنے بڑے ہوتے رہتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ والا کانسیپٹ آتا رہتا ہے کہ ہر کسی کے ماں باپ کرتے ہیں، مطلب آپ نے میرے لیے کیا انوکھا کر لیا. بچیاں یا بچے یہ جملہ بہت زیادہ بولتے ہیں. تو ہم بیسیکلی اس کے مقصد سے جو ہے وہ یا ان کی محنتوں سے جو انہوں نے ہمارے لیے راتیں جاگیں اس سے ناواقف ہوتے ہیں. جب ہم حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں تو ہم اس کی طرف غفلت کا رویہ اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں. اور دوسری جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہماری بری عادات. اچھا بری عادات میں کیا ہوگا؟ بری عادات میں کیا کیا آئے گا؟ جھوٹ. اچھا یہ گناہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، بری عادات کی بات ہو رہی ہے. چھوٹی چھوٹی جو ہماری بری عادات، ہم جو ہے وہ آرام سے بدتمیزی کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ سامنے والے کا دل دکھ گیا ہوگا، یہاں ہمیں بولنا چاہیے تھا یا نہیں. اوکے گڈ. غیبت کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم بہت دیر تک سوتے ہیں. اچھی عادت ہے بری عادت ہے؟ یہ ہماری عبادتوں میں بھی رکاوٹ بنتا ہے، بہت زیادہ دیر تک سونا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں بہت بولنے کی عادت ہوتی ہے. ہر وقت بولتے رہتے ہیں، یہ سوچتے نہیں ہے کیا بول رہے ہیں، اچھا بول رہے ہیں، برا بول رہے ہیں، جو بول رہے ہیں اس سے کسی کا دل تو نہیں دکھ جائے گا.
یہ جو چھوٹی چھوٹی بری عادتیں ہیں نا، زہرا یاسوبی کا درس یاد ہے آپ لوگوں کو؟ انہوں نے شروع میں جو بولا تھا کیا کہ میں صرف 2 باتیں بولوں گی، کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے اور کسی گناہ کو کمتر نہیں سمجھیں گے کہ یہ چھوٹا سا تو گناہ، اتنا سا تو ہے، ہم نے ایک جملہ ہی تو بولا ہے، سامنے والے کو دل دکھ گیا، ایسا ہی ہے۔ تو یہ ہماری بری عادات ہے۔ تو وہ گناہ ایک صغیرہ، گناہ کبیرہ تو بہت بات کی کہانی ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی ہماری بری عادتیں، دوسروں کا مذاق اڑانا، بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنا، چیزوں کو سرسری طور پہ لینا، بس ٹھیک ہے ہلکا سا لے لیا، کوئی سیریس نہیں ہونا، یہ وہ مقاصد ہیں جو ہمیں اصل ہدف سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ یعنی ہماری جو دعائیں ہیں جو ہم امام زمانہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اس سے ہمیں ہٹا دیتے ہیں۔ ہم امام زمانہ کو کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ آ جائیے ہماری مدد کیجیے، لیکن ہم اپنے مقصد خلقت سے یا اس دور سے ناواقف ہیں کہ امام آئیں گے تو اصل میں ہوگا کیا، یا امام آئیں گے تو ہمیں کیسا تیار ہو کے امام کے سامنے جانا ہے۔ اصل ہدف سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ لاپرواہ ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غفلت ہے جو ہماری دعاؤں کے اثرات مرتب ہونے سے ہمیں بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یعنی دعا کا جو اثر لکھا ہوا ہے کہ زیارت امام نصیب ہوگی، وہ اس لیے نصیب نہیں ہوتی کیونکہ یہ پردے ہمارے درمیان میں حائل ہیں۔ ائمہ طاہرین کا جملہ ملتا ہے کہ بلند مقامات پر فقط اور فقط اپنی بری عادات پر غلبہ پا کر ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ بلند مقام کیا ہے؟ امام کی نصرت، تقوی اختیار کرنا، خدا کے قریب ہو جانا، ایسا ہی ہے۔ تو اس میں کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ بری عادات۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم اپنی بری عادات پر غلبہ نہیں پائیں گے تو ہم بلند مقام پر نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی کیا لکھا ہے؟ جو شخص بھی جس چیز کی جستجو کرتا ہے اس کو مکمل طور پر پا لیتا ہے، یعنی ہمیں وہی ملتا ہے جس کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ہمیں مکمل طور پر نہیں بھی ملے تو کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ہمیں مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جس بھی چیز کے لیے ایگزام میں جو پوزیشن لینا چاہتا ہے اسے پوزیشن مل جاتی ہے، ٹاپرز میں آ جاتا ہے، 90s میں گریڈ لے لیتا ہے، A1 لے لیتا ہے، جو صرف پاس ہونا چاہ رہا ہوتا ہے وہ صرف پاس ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو ہم جس چیز کی جستجو کریں گے ہمیں وہی چیز حاصل ہوگی۔ تو ہمارا اصل ہدف کیا ہے؟ کس چیز کی جستجو ہونی چاہیے؟ امام کو حاصل کرنے کی جستجو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم اپنے وقت کے امام کو معرفت کے ساتھ حاصل کر لیں تو یہی ہمارا مقصد حیات ہے، ہمارا فوکس اسی پہ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ جو ہدف ہے، جو آپ کا گول ہے اس پہ نظر رکھو تو راستے کی جو تلخیاں ہوتی ہیں وہ تلخیاں نہیں لگتی ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہمیں اپنا گول اچیو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دعائے عہد کی نیت، علماء کہتے ہیں کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، آپ کو دنیاوی فائدے بھی ملیں گے، آپ کو اخروی فائدے بھی ملیں گے۔ اس کی اگر لسٹ بنانے بیٹھے تو لا تعداد فائدے ہیں جو دعائے عہد پڑھنے سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ اپنا فوکس، اپنی نیت صرف اور صرف کس کے لیے رکھنی ہے؟ عشق اور محبت امام زمانہ، حسرت دیدار اور انتقام مظلومین۔ یہ کون مظلومین ہیں جن کے انتقام کی حسرت ہمارے دل میں ہونی چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام، کیونکہ امام زمانہ آئیں گے تو قاتلان امام حسین سے بدلہ لیں گے۔ تو ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے، سب سے پہلا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ امام زمانہ۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا مولا اس وقت کتنا تنہا ہے۔ ہمارے مولا تنہا ہے، ہمارے مولا جو ہے وہ غیبت میں اکیلے ہیں، اور جو ہے وہ ایک آقا سید محمد اسماعیل شرفی ہیں، سید محمد اسماعیل شرفی بہت بڑے عالم دین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں جو وہ زیارات کرتا کرتا حرم سید الشہداء میں پہنچا تو جیسے ہی میں حرم سید الشہداء میں پہنچا تو میں نے ایک درخشاں چہرہ دیکھا، یعنی امام کی زیارت نصیب ہوئی انہیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں والہانہ طور پر جو ہے وہ امام کے پاس گیا، یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ یہ واقعاً امام ہے یا مجھے جو ہے وہ شک ہو رہا ہے یا میں کنفیوز ہو رہا ہوں۔ تو انہوں نے امام سے کہا کہ سوال کیا کہ مولا آپ کون ہیں؟ تو امام نے کہا کہ میں اس کائنات کا سب سے مظلوم ترین فرد ہوں۔ یعنی امام اپنا تعارف کیسے کروا رہے ہیں؟
اس کائنات کا سب سے مظلوم ترین فرد ہوں. کیوں مظلوم ہے امام؟ کیونکہ وہ اکیلے ہیں. اوکے. اور ان کی جدہ پہ مصیبتیں آئی ہیں ہر روز. ان کا وہ جو ہے وہ ایک اعادہ بھی ہوتا ہے ان کے سامنے چیخ کے. اور اچھا ہم جب اکیلے ہوتے ہیں ہم کس کی تلاش کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی, اگر میں گھر میں اکیلی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں بہن کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں, یا اگر گھر میں صرف میں اور مما ہیں تو کس کے پاس چلی جاؤں؟ کسی ساتھی کو ڈھونڈتے ہیں. صحیح ہے. اگر میں اسکول میں جو ہے وہ تنہا فیل کر رہی ہوتی ہوں تو میں کس کے پاس چلی جاتی ہوں؟ اپنی دوست کے پاس. اچھا امام کے دوست کون ہیں؟ ہم لوگ. امام کے چاہنے والے ہم ہیں نا. تو ہمیں امام کی احساس تنہائی ہونا چاہیے. لیکن امام غریب اس لیے ہیں, مظلوم اس لیے ہیں کیونکہ امام کے اپنے چاہنے والے جو ہیں وہ ان کے دل کو دکھاتے رہتے ہیں. ہم دکھاتے ہیں, ہمارے نامۂ اعمال امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں, کیا امام خوش ہوتے ہوں گے؟ اب یہ ہم اپنا جو ہے وہ محاسبہ خود کریں گے کہ امام کو ایک تو ہوتا ہے نا دشمنوں نے تکلیف دی, امام زمانہ کو ہم خود ان کے چاہنے والے تکلیف دے رہے. تو ہمارا فوکس کون ہونا چاہیے؟ امام زمانہ ہونے چاہیے. اچھا پھر حسرت دیدار, ان کے دیدار کی حسرت ہونی چاہیے. یعنی ہم جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے کیا دعا مانگیں کہ مولا ہمیں آپ کی زیارت نصیب ہو. صرف زیارت نصیب ہو, معرفت کے ساتھ زیارت نصیب ہو. ایک عالم دین نقل کرتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ حج پر گئے, ابھی جو ہے وہ 7 یا 8 ذی الحج کا دن آیا تھا کہ جیسے وہ صبح کے کعبے کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کعبہ خالی پڑا ہوا ہے, کوئی بھی نہیں ہے موجود وہاں پہ. پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ابھی تو وہ دن نہیں آئے کہ سب منا کی طرف چلے گئے ہوں. پریشان ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حج کا موقع ہے اور جو ہے وہ کعبہ خالی پڑا ہوا ہے. تو اسی کیفیت میں انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک نقاب پوش تشریف لا رہے ہیں. اب نقاب پوش کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ جو آ رہا ہے جب یہ قریب آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ جو ہے وہ سارے لوگ کہاں چلے گئے, شاید اس کو معلوم ہو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ میرے قریب آتے رہے میرا بدن جو ہے وہ ساکت ہوتا رہا, یعنی ایک سکتا سا طاری ہو گیا کہ میں جو ہوں وہ گفتگو کرنے کے قابل نہیں رہا. جیسے ہی وہ میرے قریب آئے انہوں نے اپنا نقاب پلٹ دیا اور جو ہے وہ میں نے ان کے چہرے کی زیارت کی. اور وہ کون تھے؟ کوئی نہیں تھے, مطلب کوئی اور نہیں تھے, صرف اور صرف کون تھے؟ امام زمانہ تھے. ان کی زیارت نصیب ہو گئی. اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے, میں ابھی ان کے چہرے کا سرور لے رہا تھا, ان کے مطلب ان کے چہرے کو ابھی انجوائے کر رہا تھا, ان کے نور کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہ جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے اور باقی لوگ مجھے نظر آنا شروع ہو گئے. اسی طرح سہنے کعبہ جو ہے وہ بھرا ہوا تھا. انہوں نے لوگوں کو بتایا, لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کعبے پہ پہلی نظر ڈالتے ہیں تو جو دعا مانگتے پوری ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے کعبے پہ پہلی نظر ڈالی تھی تو کیا مانگا تھا؟ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے دعائے عہد کے جملے پڑھے تھے, اللہم ارین طلعت الرشیدہ, یعنی مجھے جو ہے وہ اس شہنشاہ زمانہ رخ انور کی ہدایت کا جلوہ دکھا دے. کیا دعا مانگی تھی؟ صرف جلوہ دکھا دے. دعائے عہد میں تو آگے جا کے اور بھی بہت کچھ ہے نا, کہ ان کی نصرت, ان کا مددگار بنا دے, ان کا ساتھی بنا دے, ان کے کاموں میں ان کی معاونت کرنے والا بنا دے. اس نے صرف کیا دعا مانگی کہ مجھے ان کی زیارت نصیب کر دے. تو کسی عالم دین نے کہا کہ کاش کہ وہ امام کی معرفت اور امام سے کلام بھی مانگ لیتا. مانگتا تو کیا آتا نہیں ہوتا. ہم اپنی ادھوری دعائیں نہیں کریں, اسی لیے کہا کہ دعائے عہد امام کی دعائیں ہیں جو ہم پڑھیں گے تو جو ہے وہ اس میں تمام مقاصد آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پہلا فوکس ہمارا یہ ہو گیا. پھر انبیاء کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے تابع اور کون ہیں؟ رعیت میں سے ہیں. یعنی انبیاء بھی جو ہے امام زمانہ کے تابعین میں سے ہیں. کون سے نبی کی سب سے زیادہ ہمیں مشہور ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کیا کریں گے؟ امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اسی طرح جو ہے وہ ایک القطرہ کتاب ہے آیت اللہ سید احمد مستنبط کی, میم سین تے نون بے اور توئے. ٹھیک ہے, ان کی کتاب کا نام یاد رکھو, القطرہ. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب خضر اتنی بڑی شخصیتیں کہ انہیں جناب موسیٰ کی استادی کا مقام ملا تھا, یعنی وہ نبی خدا کے بھی استاد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب خضر یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ امام زمانہ کی رعیت میں سے ہوں گا, یعنی میں ان کے تابع ہوں گا. اس بات پہ وہ فخر کر رہے ہیں. کس بات پہ فخر کر رہے ہیں؟ کہ امام زمانہ کے کون ہوں گے؟ تابع ہوں گے, یعنی امام زمانہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہوں گے. یعنی صرف ہم امام کی حسرت نہیں کرتے, انبیاء بھی حسرت کرتے ہیں. ائمہ طاہرین بھی مشتاق زیارت رہے ہیں.
मौलाए कायनात का जुमला मिलता है कि उन्होंने एक दफा जो है वो मजमे के सामने बैठे हुए थे और जो है वो सीने पे हाथ मार के कहा कि आकाश के उनको देखने का जो है वो अली किस कदर मुश्ताक है। सीने पे हाथ मार के कह रहे हैं कि अली आखिरी हुज्जत को देखने का किस कदर मुश्ताक है, कि मौलाए कायनात को भी शौक है कि वो जमाना आखिरी हुज्जत जो है वो देखे। तो हमें ये शऊर होना चाहिए कि ये जो जिस जमाने का हम इंतजार कर रहे हैं या जिस जमाने की हम दुआ मांग रहे हैं वो कोई आम जमाना नहीं है। इसकी हसरत अंबिया ने, आइम्मा ने की, मौलाए कायनात जैसे वली अल्लाह ने की है। ठीक है, तो हमें इसकी ख्वाहिश वैसी करनी चाहिए जैसे मौलाए कायनात कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ दुआए अहद। दुआए अहद आप सब पढ़ते हो क्या क्या अहद हो रहा है इसमें? अब आप लोग बताओगे क्या क्या अहद हो रहा है, कैसे शुरू हो रही है? ठीक है, किसी को मीनिंग बताएं? अल्लाह ताला के नामों से, कैसा रब है, ठीक है, अल्लाह ताला की सिफात से। उसके बाद क्या हो रहा है? ठीक है, रब्बुल कुर्सी है, फिर आगे 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 सारी खुदा की तस्बीहात होती रही, खुदा की सिफात है और उन सिफात के वसीले से जो है वो हम सवाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं पहला हिस्सा पढ़ूं, ए कुरान अजीम को नाजिल फरमाने वाले रब जलील, ए मेरे करीम अल्लाह, मैं तुझसे तेरे करीम चेहरे का वास्ता देकर सवाल करता हूं। जब भी दुआओं को पढ़ें तो उसका तर्जुमा पढ़ा करें ताकि आपको ये समझ में आए कि आप खुदा से मांग क्या रहे हैं। सही है, तो शुरू के हिस्से में सारी खुदा की सिफात मौजूद है। उसके बाद जो है वो खुदा की सिफात के बाद जो है वो क्या आ जाता है? इमाम ज़माना पर और उनके आबाए ताहिरीन पर जो है दुरूद व सलाम है। और किस तरह दुरूद व सलाम है, किसी को याद है? कायम आले मोहम्मद पर दुरूद भेज, ऐसा दुरूद जो मुकम्मल हो और जामे तरीन दुरूद हो, और पूरे दुरूद के फजाइल है कि ऐसा दुरूद जैसा जो है पहले और आखिरी किसी ने पे ना भेजा गया। फिर सिर्फ इमाम ज़माना पे नहीं है, और किस पे दुरूद है? आपके आबाए ताहिरीन पे, यानी आपकी जद पे और आपकी औलादों पे, दोनों पे जो है वो दुरूद है। ठीक है, फिर जो है वो हम इसमें दुआ में अपने वालिदैन को शामिल करते हैं। ऐसा ही है, वालिदैन को शामिल करने के लिए क्या है जुमला? हम कह रहे हैं कि दुरूद भेज, सलवात भेज, किस पर? इमाम ज़माना पर, उनके आबाए ताहिरीन पर, उनकी पाक औलाद पर, और हमारे वालिदैन की जानिब से भी दुरूद भेज। यानी इस दुआ में हम अकेले दुआ नहीं मांग रहे हैं, हम किसको शामिल कर रहे हैं? अपने वालिदैन को भी शामिल कर रहे हैं। तो अब वालिदैन को शामिल करने पे इसका गुना जो है वो सवाब कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आगे जाके क्या है? वो इबादत की तजदीद है, और आखिर में हम इमाम की नुसरत और मदद के लिए जो दुआएं मांग रहे हैं। अब ये लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं इनको हम थोड़ा सा तफसील में देखेंगे। तजदीद अहद क्या है? ए माबूद, मैं ताजा करता हूं उनके लिए आज के दिन की सुबह को, और जब तक जिंदा हूं बाकी है ये पैमान, ये बंधन और उनकी बैत जो मेरी गर्दन पर है, ना इससे मुकरूंगा ना कभी तर्क करूंगा। कौन सी बैत है, कौन सा बंधन है जो हमारे इमाम ज़माना के साथ है? किस चीज का बंधन है? बताओ, किस चीज का बंधन है? ये एक रिलेशन, इमाम के साथ क्या रिलेशन है? कौन सा इमाम के साथ वादा है जिसके हम जो है वो तजदीद कर रहे हैं कि आज के दिन जो है वो सुबह के वक्त मैं जो हूं वो उस वादे को जिंदा कर रहा हूं? कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट वादा हुआ है हमारे और इमाम के दरमियान कि हम इमाम की नेकियों का वादा? ओके, ठीक है, हम इमाम से क्या वादा कर रहे हैं? इमाम हमें कैसा देखना चाहते हैं? सवाल को दूसरे तरीके से पूछते हैं। हाँ, इमाम हमें कैसा देखना चाहते हैं? किस चीज पे अमल करता हुआ? अहकामे शरीयत पर। तो जो वादा इमाम से हमने किया था वो यही है ना कि हम आपके मानने वाले हैं, आपके शिया हैं, तो आपके शिया होने का पहला हक क्या है हम पे? हम अहकामे शरीयत पर अमल करेंगे। ऐसा ही है, पहला वादा यही कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद कहा है कि ना इससे मुकरूंगा ना कभी इसे तर्क करूंगा। अच्छा, ये हर रोज क्यों तजदीद अहद कर रहे हैं? हर रोज क्यों वादे को याद कर रहे हैं? क्या हम वादा तोड़ देते हैं? क्या हम वादा तोड़ देते हैं? अच्छा, उलमा कहते हैं कि जो है वो हर चीज की जो है वो एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है। कुरान का भी जाहिर बातिन होता है, सुना हुआ है ना कि एक आयत का जाहिर है और उसके कितने बातिन हैं?
ہر لفظ ہر حرف کے جو ہے وہ 70 باطن ہیں، اور کہیں تو یہ ملتا ہے کہ جو ہے وہ ایک باطن کے پیچھے 70,000 باطن چھپے ہوئے ہیں. ہم انسانوں کو جو ہے وہ شروع کے کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں یا ظاہر سمجھ میں آتا ہے، وہ بھی شاید کبھی کبھی نہیں سمجھ میں آتا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو جو اسی طرح جو کلام امام ہے اس کے بھی بہت سارے باتیں ہوتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے، ظاہر کیا ہے کہ ہم وعدہ ہے امام سے، اس کو تجدید کر رہے ہیں، اس کو ریوائز کر رہے ہیں، ہر روز یاد کر رہے ہیں وعدے کو. اب یہ وعدہ کیا ہے، ہر روز یاد کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک دفعہ وعدہ کر لیا، اب بار بار یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ اگر مما آپ کو کہیں کہ ٹھیک ہے عید پہ نئے کپڑے دلائیں گے، آج کل یہی موسم چل رہا ہے نا، سب کو ہوگا کہ مجھے نئے کپڑے چاہیے اور سب کچھ. تو اگر مما آپ کو کہ پہلی رمضان کو کہیں ہاں ہم نئے کپڑے بنائیں گے، اب آپ ہر روز صبح اٹھو اور مما سے کہو کہ آپ نئے کپڑے دلائیں گی نا، آپ نئے کپڑے دلائیں گی نا، آپ نئے کپڑے دلائیں گی نا، کیا ہوگا؟ غصہ آ جائے گا، ڈانٹ دیں گی، کیا بولیں گی؟ مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، منع کر دیں گی. اچھا، یہ غصے والی مائیں جو ہوں گی وہ منع کر دیں گی، روز روز بول رہے ہو اب نہیں دلا دے جاؤ، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کون سا ہے کہ جو ہے وہ امام سے ہم تجدید عہد کر رہے ہیں، روزانہ کر رہے ہیں اور امام اس پہ خوش ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ تجدید عہد ہمیں کچھ ہماری ذمہ داریاں یاد دلاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ کہیں ہم نے کل یہ عہد توڑ تو نہیں دیا. کیسے توڑیں گے ہم عہد؟ کیسے توڑیں گے؟ گناہ کر کے. اگر مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، کسی مومن کا دل دکھا دیا ہے، تو یہ عہد میں نے امام سے توڑ دیا ہے. یعنی امام سے اب مجھے اگلے دن دوبارہ وعدہ کرنا پڑ رہا ہے کہ مولا میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں آج کے بعد میں جو ہوں آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی. تو اس لیے کہا کہ ہر روز. اچھا، جو علماء عرفان ہے نا، جو بہت اعلیٰ مرتبے پر ہوتے ہیں، جن کے مرتبے کو ہم دور سے دیکھ کے حسرت کی نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں، جیسے آیت اللہ بہجت ان میں سے ایک ہے، اور جو ہے وہ شیخ عباس قمی ہو گئے، اور تو اس لمبی فہرست ہے جو کتابوں کے مصنفین ہیں، وہ ایک اعلیٰ درجے پر فائز تھے. ایسی ایسی عبادتیں کرتے تھے کہ ہم جو ہے ان کی عبادتوں کا سن کے ہی جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے کرتے تھے. ان کا دن 24 گھنٹے کا ہی ہوتا تھا یا 27-28 گھنٹے کا ہوتا تھا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو وہ علماء عرفان یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ تجدید عہد، مطلب ہم پہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم سے گناہ ہو جائے ہم دعائے عہد کو پڑھیں. اب بتائیں دن میں کتنی دفعہ گناہ ہوتے ہیں؟ ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو گناہ ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. ایسا ہی ہے، کسی کا دل دکھا دیا. مومن کا دل دکھانا سب سے بڑا خدا کے نزدیک جو ہے وہ گناہ ہے. اور ہم اگر لوگوں سے اسکول میں سب سے زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے فرینڈس کے ساتھ، پتہ نہیں کتنے لڑکیوں کا ایک دن میں ہم دل دکھا دیتے ہوں گے. اب ٹیچرز تو پتہ نہیں کس کیٹیگری میں جا کے کھڑی ہوں گی کہ جو ہے بچوں کے دل دکھاتے ہیں. دل دکھاتے ہیں نہیں، ہم آپ کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں، ہم ماؤں والا کردار. ٹھیک ہے، تو مائیں اگر ڈانٹتی ہیں تو وہ ڈانٹ میں بھی محبت ہوتی ہے. تو جب بھی میں گناہ کروں، علماء عرفان کہتے ہیں جب بھی گناہ سرزد ہو جائے امام زمانہ سے تجدید عہد کرو. پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو جو ہے وہ ہر نماز کے بعد کر لو. ہمارے لیے پاسبل ہے ہر نماز کے بعد ہم دعائے عہد پڑھیں. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہے وہ کب پڑھیں؟ روز جمعہ پڑھ لو. اگر کوئی روزانہ جمعہ فجر کے بعد نہیں بھی پڑھ سکتا تو ایٹ لیسٹ روز جمعہ جو امام کا دن ہے اس میں امام کو خوش کر دو کہ امام سے تجدید عہد کر لو. ٹھیک ہے، اچھا تجدید عہد کا ہو گیا کہ گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں یہ وعدہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. پھر آخر میں دعائیں ہیں، اور دعائیں بہت خوبصورت ہیں. اے معبود مجھے ان کے مددگاروں، ان کے ساتھیوں، ان کا دفاع کرنے والوں میں سے قرار دے. پھر آگے پورا یہ میں جملہ کاٹیں تو جو ہے وہ حاجت براری کے لیے ان کی طرف بڑھنے والے، یعنی کہ جو ہے وہ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے یا انہیں خوش کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھنے والے، ان کی طرف قدم بڑھانے والے، ان کے احکام پر عمل کرنے والوں، ان کی طرف سے دعوت دینے والوں. یہاں پہ اب اپنا عمل ختم ہو گیا، اب کیا ہے کہ امام کے پیغام کی طرف لوگوں کو بلانے کی بھی ذمہ داری ہم پہ ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے ارادوں کو جلد پورا کرنے والوں اور ان کے سامنے شہید ہونے والوں میں سے قرار دے. یعنی اتنے فرسٹ اسٹیپ سے شروع ہو کے آخری سیڑھی تک لے کے گئے ہیں. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ مدد کرنے والے ہوں. اور جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہم سے خمس روک کر خود کو ہماری دعاؤں سے محروم
نہ کرو. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جو ظاہری تو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں لیکن عملاً شیعہ نہیں ہیں, ہمیں تکلیف دینے والے لوگ ہیں, تو ان میں جو سر فہرست آتا ہے وہ کون ہے؟ جو خمس ادا نہیں کرتا. اور امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر خمس کو روکو گے ہم سے تو مطلب اپنی لیے ہماری دعاؤں کو روکو, یعنی اگر ہم خمس ادا نہیں کریں گے تو امام ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے. مطلب ایک بہت بڑا جو ہے وہ پنشمنٹ ہے کہ ہمارا امام ہمارے لیے دعا کرنا چھوڑ دے. اچھا, اسی طرح جو ہے وہ کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں جاہل اور احمق شیعوں نے بہت اذیت دی ہے. کون سے شیعوں نے؟ جاہل اور احمق شیعوں نے. اچھا, شیعہ بھی بول رہے ہیں. شیعہ کون ہوتا ہے؟ امام کا ماننے والا. کہہ رہے ہیں کہ ماننے والا ہے, ہمارے مقام کو بھی سمجھتا ہے, ہماری معرفت بھی رکھتا ہے, لیکن جاہل بھی ہے اور احمق بھی ہے, جن کا دین مچھر کے پر سے بھی کمزور ہے. ہم ان شیعوں سے بیزار ہیں. امام ایسے شیعوں سے کیا ہیں؟ بیزار ہے. یعنی اگر انہیں ہلکی سی کوئی شیطان بہکانے آتا ہے تو وہ شیطان کے بہکاوے میں چلے جاتے ہیں. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. تو امام جو ہے یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسے شیعوں نے بہت زیادہ کیا دی ہے؟ اذیت دی ہے, اور میں ایسے شیعوں سے بیزار ہوں. تو سب سے زیادہ فوکس کیا رکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ جاہل اور احمق شیعہ نہ ہو. زبان سے تو کہیں کہ الجل الجل مولا آ جائیں, مولا ہم آپ کی نصرت میں یہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, لیکن حقیقتاً ہمارا ایمان مچھر کے پر سے بھی زیادہ کمزور ہو کہ ہم فوراً جو ہے کوئی نئی چیز آ جائے, کوئی نیا جو ہے وہ مسئلہ, جیسے آج کل جو ہے وہ ہمیں نئے نئے فتووں سے جو ہے وہ ہمیں بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے, نئی نئی جو ہے وہ ہم پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ ماتم زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نماز زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی بحثوں میں پڑھ کے ہم وہی ثبوت دیں گے کہ ہم جاہل اور احمق شیعہ ہیں, اور امام ہم سے کیا ہے پھر؟ تو امام کی نصرت ہمیں نصیب نہیں ہوگی اگر ہم کون ہوں گے؟ احمق اور جاہل شیعہ. تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ بارگاہ پروردگار عالم میں کہ خداوند عالم ان ایام کے صدقے میں جو آج کل چل رہے ہیں کہ ایام میں یہ جو ماہ رمضان چل رہا ہے, کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو خداوند عالم ان ایام کے صدقے میں ہمارے قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے. مولا ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا کریں جیسا امام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, اور حقیقی معنوں میں ہمیں امام کے شیعوں میں سے قرار دے. جب امام آئیں تو ہم ان کے واقعاً مددگاروں میں, ساتھیوں میں شامل ہوں, اور امام کی نصرت میں شہادت کی موت نصیب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اچھا سا درود پڑھ دوں.